السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے بارے میں کچھ نظر ثانی کریں گے۔ پہلے میں نے آپ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ نے نبوت سے پہلے جو ہے 2 سفر کیے تھے، اور دونوں سفر شام کی طرف تھے۔ ایک سفر اپنے چچا کے ہاں کیا تھا، اور دوسرا سفر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال لے کے گئے تھے شام کی طرف، تب کیا تھا۔ چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بیوہ عورت تھی، اور مذہب اسلام میں جس طرح بیوہ عورت کا دوبارہ شادی کرنا معیوب نہیں سمجھا جاتا، تو اسی طرح پہلے بھی جو ہے وہ بیوہ عورتیں جو ہے وہ شادی کر لیا کرتی تھیں۔ اور چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور پاکیزہ عادتوں کی بہت سارا تعریف سنی تھی، اور اپنے غلام میسرہ جو ان کے ہاں گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مال شام کی طرف مال لے کر، تو ان سے بھی جو ہے وہ بہت سے واقعات سنے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا۔ اور اسی طرح جو ہے ایک بڑے مجمع میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا اور باقی رشتہ دار تھے، نکاح ہو گیا۔ اس وقت چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال 2 ماہ 10 دن تھی، یعنی کہ جب شام کے سفر سے واپس آئے تو تقریباً 2 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 25 سال پونے 10 ماہ رہی، یعنی 14 سال جو ہے وہ نبوت سے پہلے اور 10 سال نبوت کے بعد۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس وقت نکاح ہوا اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی، تو اس طرح کل عمر 64 سال اور بعض کتابوں میں 65 سال کے درمیان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بتائی گئی ہے۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، کیونکہ باوجود نکاح کرنے کی ضرورت موجود تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شروع جو ہے عمر کا تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال سے زیادہ عمر کی بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن آپ نے کوئی شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے 2 فرزند اور 4 صاحبزادیاں تھیں۔ 2 فرزند جو ہیں جن کا نام قاسم اور طاہر بتایا جاتا ہے، جو بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے، اور 4 صاحبزادیاں تھیں جن میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے حضرت ابو العاص بن ربیع سے ہوا، جن میں سے ان کی 2 اولاد پیدا ہوئی، ایک لڑکا جس کا نام علی تھا اور لڑکی جس کا نام امامہ تھا۔ لڑکا جو ہے وہ بچپن میں ہی وفات پا چکا تھا، اور لڑکی جو ہے وہ بڑی ہوئی۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور ان کے اولاد پیدا ہوئی، اور سلسلہ بھی جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی چلا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، لیکن جب ان کی وفات ہو گئی تو پھر ان کا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 نور والا یعنی ذو النورین 2 نور والا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے علاوہ اور باقی زوجہ میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے اولاد ہوئی تھی، جس کا نام ابراہیم تھا، لیکن وہ بھی بچپن میں ہی وفات پا گیا تھا۔ مطلب یہ ہوا اس کا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی آپ کا سلسلہ نسب چلا، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن کے اولاد ہوئی، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب چلا۔ باقی ازواج میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اولاد پیدا ہوئی جس کا نام ابراہیم تھا، اور وہ بچپن میں ہی وفات پا گیا تھا۔ کل انشاءاللہ جو ہے وہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے اخلاق اور تعلقات کے بارے میں بتائیں گے۔ باقی ازواج کے بارے میں ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ پڑھتے رہیں گے کہ ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو ہے وہ کب اور کس طرح ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور تعلقات، اور اس کے بعد رسالت، نبوت اور بہت ساری چیزیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نبی بنائے گئے، اور آپ نے جو ہے وہ دعوت تبلیغ کا کام کس طرح شروع کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔